السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے سیریز جاری ہے. آج اس سیریز کی 5th ایپیسوڈ یعنی 5ویں کڑی ہے. آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کو، یعنی آج کے زمانے میں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے خد و خال کیا ہیں، ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں زید صاحب سے. جی زید صاحب. مارو دیکھیے، جیسے اس سے پہلے کہ ہم خلافت راشدہ کے اپنے نظام کی بات کریں، یہ بڑا ریلیونٹ لگتا ہے کہ ہم ماڈرن ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں، کیونکہ ہمارے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں، پولیٹیکل سائنس میں اب یہی دو ڈاکٹرنز پڑھائی جاتی ہیں. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوریت انسانوں کی تمام تکلیفوں کا مداوا ہے، اور جمہوریت نعوذ باللہ وقت کے دور، آج کے دور کا جدید خدا جو ہے وہ جمہوریت کو بنا دیا گیا ہے. جبکہ پیپل ڈونٹ ریئلائز دس کہ جو گریٹسٹ تھنکر اینڈ فلاسفر آف دا ٹائم علامہ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو تم آزادی کی نیلم پری جس کو تم سمجھ رہے ہو، جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ فریڈم، لبرٹی، ایکوالٹی اور فریٹرنیٹی جس کے نتیجے میں تم کو نصیب ہو جائے گی اور ہر کوئی مادر پدر آزاد ہو جائے گا، بالکل اس جمہوریت میں اصل میں یہ استبداد کا ایک دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. یعنی اقبال نے جو تصویر اس کی کھینچی ہے تو ظلم و ستم کا ایک دیو ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آزادی کی نیلم پری ہے. اور یہ وہ نظام حکومت جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. آج اس بتوں کو ہم نے توڑنا ہے، بوتھ ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. بڑا کرٹیکل پروگرام ہے آج کے حوالے سے کہ ڈیموکریسی، اگر آپ نظام حکومت آج دنیا میں دیکھیے، اس کی بھی مختلف شکلیں موجود ہیں. ویسٹرن ڈیموکریسی میں بھی، ایک انگلینڈ میں فار ایگزامپل ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، انہوں نے ایک طرف ایک کامیکل طریقے سے ایک بادشاہت کو بھی رکھا ہوا ہے، ملکہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اس کے بعد ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی بنائی ہے انہوں نے، جہاں انتخاب کر کے پارلیمنٹ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم الیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں پریزیڈینشل ڈیموکریسی رکھی ہے انہوں نے، کہ جہاں پر ان کا ایک امریکی ایک صدر انتخاب کیا جاتا ہے. وہاں اس طرح پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پرائم منسٹر کا کوئی کانسیپٹ امریکہ میں نہیں ہے. لہذا ڈیموکریسی کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی. تیسرا یہ کہ ایران میں بھی جمہوریت ہے، ایران میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں. ایران میں بھی انہوں نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر پورا ملک الیکشن میں حصہ لیتا ہے، ووٹ دیتا ہے. ایران کے انتخابات پہ یہ لوگ جتنا مرضی اعتراض کرتے رہے، مگر یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن انہوں نے نہیں کرائے یا وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایران کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہتے، جمہوریت ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پورے الیکشنز ہوتے ہیں، پورا سارا سلسلہ چلتا ہے. That means that there are different forms of democracies available also. مختلف شکلیں اویلیبل ہیں اس کی. ایک بات آپ اور نوٹ کریں گے کہ جو ڈیموکریسی کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کیپٹلسٹ نظام حکومت میں زیادہ چل رہا ہے، وہیں پہ چل رہا ہے. یعنی جو کیپٹلسٹ سسٹمز ہیں، جہاں پہ بڑی بڑی دنیا میں جہاں پہ کیپٹلسٹ اکانومیز قائم ہے، وہاں پہ یہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور ڈکٹیٹرشپ کو یہ وہاں پروموٹ کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے کمیونسٹ اکنامک ماڈل رکھے ہوئے ہیں. یہ ذرا نوٹ کریں اس کی وجہ کیا ہے. تیسرا جو ایک پولیٹیکل ماڈل ہے بادشاہتوں کا، اس کو ہم ذرا بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ سعودی عرب میں اور گلف میں یہاں پہ بادشاہتیں قائم ہیں. بالکل فی الحال ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی کا جو نظام حکومت ہے، جس میں بنیادی طور پہ تماشا وہ یہ مچاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی مثال لیجیے تو یہاں پہ انہوں نے 200 سیاسی جماعتیں کھول دی. اور پاکستان جیسے ملک میں جب یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ کو امپلانٹ کرتے ہیں، لا کے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، باہر سے لا کے ڈالتے ہیں، تو اس میں کئی 100 سیاسی جماعتیں کھولنے کے بعد، جو کہ علاقائی کوئی پابندی اور چیک ان پہ نہیں ہے، وہ علاقائی لیول پہ، لسانی لیول پہ، قبائلی لیول پہ، لٹرلی جس مرضی لیول پر آپ سیاسی جماعت چاہیں آپ رجسٹر کرا کے ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں. مغرب میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی کی، امریکہ میں بھی دیکھیں اور یو کے میں بھی دیکھیں، بڑی بڑی دو ہی پارٹیز ہیں، یعنی کانگریس، ریپبلکن، ٹوری اور لیبر. انہوں نے اپنے وہاں پہ اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور جو سلیکشن یا الیکشن کرنی ہے وہ انہی سسٹمز کے بیچ میں سے ہوتی ہے. اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں ان دونوں پارٹیز کے، کہ ان دونوں پارٹیز کے پیچھے تو بیسکلی جو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ آپس میں ان کی شدید لڑائی ہو رہی ہے، الیکشن میں حصہ لیا جا رہا ہے، مقابلے کیے جا رہے ہیں، کبھی ٹوری آ رہی، کبھی لیبر آ رہی، کبھی ریپبلکن، کبھی ڈیموکریٹس. اصل میں وہی انڈسٹریل، کارپوریٹ سیکٹر، بینکنگ سیکٹر کے جو کنٹرول کر رہا ہے ان کے پورے معاشرے کو، وہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے کیپٹلسٹ اس سسٹم کو زیادہ سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر پیسہ دے کے، خرید کے، بیچ کے، مینوپولیٹ کر کے الیکشن ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. پاور گیم ہو. اور چونکہ بڑا دنیا کا سب سے پاورفل میڈیا بھی کیپٹلسٹ سسٹمز کے پاس ہے، لہٰذا کمیونسٹ سسٹم کے پاس میڈیا تو نہیں ہے نا، دنیا کا جتنا میڈیا ہے وہ سارا کیپٹلسٹ سسٹم کے پاس ہے. وہ سسٹم جو ڈیموکریسی کو سو کالڈ پروموٹ کرتا ہے. تو
تو یہ اپنی ڈیموکریٹک سسٹمز کو پروموٹ کرنے کے لیے, الیکشن پروسیس کو چینج کرنے کے لیے جو میڈیا کا یہ استعمال کرتے ہیں, جو پرسپشن مینجمنٹ ہے, ویپنز آف ماس ڈسپشن WMDs, جو ان کے انسانوں کی ذہن سازی کے لیے جس طریقے سے میڈیا پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح میڈیا پہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, اس ویسٹرن سویلائزیشن کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ دنیا میں جس طرح یہ لوگوں کے ذہن تبدیل کر سکتے ہیں یوزنگ دیئر ماس میڈیا,